نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو آقائے نامدار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ معزز سامعین، آج میں آپ لوگوں کے پیش نظر رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اس پر کچھ گفتگو کروں گا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ عربی گرامر کے حساب سے رمض یرمض سے رمضان آیا ہے، یعنی رمض یرمض کا معنی کسی چیز کو اس طرح جلانا، جلا کر خاک بنا کر اڑا دینا۔ تو رمضان کا مہینہ وہ ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ذریعے اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا کر خاک کر کے اڑا دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کی تجلی کو اپنے بندوں پر اس طرح ڈالتا ہے، اس کی رحمتوں کے ذریعے بندے گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور اللہ اپنے رحمت کے کرم سے بندوں کے گناہوں کو اس طرح معاف کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا معنی یہ ہے کہ جلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو جلا کر خاک بنا کر اڑا دیتا ہے، راکھ بنا کر اڑا دیتا ہے۔ تو رمضان کا ایک مطلب اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے، اور جب اسی رمضان کے معنی کو بندوں کی طرف کرا جائے، بندوں کی طرف کیا جائے، تو رمض المسلم یعنی رمضان کا روزہ رکھا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ رمضان کے روزے کے ذریعے بندے اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں، اپنے نفس کے گندگی کو جلاتے ہیں، اپنے نفس کی گندگی کو جلا کر اس پر قابو پاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فلا یرفث ولا یجہل، وہ برے بات نہ کرے اور وہ بیکار باتیں نہ کرے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، برائی سے روکے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ رمضان کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اپنے نفس کے گندگی کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں، جلا کر مٹا کر اڑا دیتے ہیں۔ تو خیر، رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ رمضان کے پہلے 10 دن رحمتوں والے ہیں، اور دوسرے درمیانی 10 دن مغفرت والے ہیں، اور آخری 10 دن آگ سے، جہنم سے نجات والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمتوں سے نوازتا ہے، رحمتوں کے ذریعے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اور ان لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو خیر، جب رمضان کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کے معنی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان میں 5
حرف ہے، پھیلا را، را کا معنی رحمت، اللہ کی رحمت، اور اس کے بعد میم، میم کا معنی اللہ کی مغفرت، اس کے بعد غاد، غاد کا معنی اللہ ضامن ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اپنی رحمتوں سے پھیلے بندوں پر اپنی رحمتوں کی تجلی اتارتا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، پھر ان لوگوں کی مغفرتیں کرتا ہے، پھر اللہ ضامن ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی امت کو جہنم سے نجات دینے کا ضامن بن جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا الف، الف کا مطلب الفت، اس مہینے میں بندوں کے دلوں میں کثرت سے الفت ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے دوست و احباب کو اور ہر کوئی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت سے رہتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں خاص اپنے بندوں کے دلوں میں الفت ڈال دیتا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی اندر اس کی نفس کی گندگی ختم ہو جاتی ہے، جب اس کی نفس کی گندگی ختم ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے کا یہی مطلب ہے کہ روزے کے ذریعے بندے اپنے گناہوں سے بچتے ہیں، جب بندے گناہوں سے بچتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دلوں کی گندگی سے بھی بچتے ہیں، نفسانیت سے بھی بچتے ہیں، یعنی حسد سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، لوگوں سے جھگڑنے سے بچتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جھگڑا ختم ہو جاتا ہے تو بندوں کے دلوں میں الفت آ جاتی ہے، تو بندے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اللہ سے لگاؤ لگاتے ہیں، اللہ سے رشتہ جوڑتے ہیں، اللہ سے الفت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخر حرف جو ہے نون، نون کا معنی نور الہی ہے، اللہ کی نورانیت ہے، اللہ کے نور کی تجلیات کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کے نور میں اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہیں۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کے ذریعے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو بخشتا ہے۔ تو خیر، رمضان کے مہینے میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اتنا کریم رب اپنے بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اپنے بندوں سے کثرت سے محبت کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے، پھر بھی اپنے بندوں کو پیاسا اور بھوکا رکھتا ہے۔ ایک مہینہ، ایک عرصے تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے بندوں کو کھانے پینے سے روکتا ہے، بھوکا پیاسا رکھتا ہے۔ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، پھر بھی بھوکا پیاسا رکھتا ہے، کیوں؟ اس کی مثال ایسی ہے، اگر کسی بچے کو بخار آ جائے تو اس کی ماں کیا کرتی ہے؟ اسے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، پھر بھی اپنے بچے کو کیا کرتی ہے؟ کڑوی دوائی پلاتی ہے۔ جب وہ بچہ نہیں پینے لگتا ہے تو اس کو اس طرح پکڑتی ہے، اس کے ہاتھ پیر کو پکڑ کر زبردستی کر کے اس کے منہ کے اندر کڑوی دوا کو ڈالتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ دیکھ کر کہنے لگ جائے کہ ایسی ظالم ماں ہے، اپنے بچے پر ایسا ظلم کر رہی ہے، بلکہ بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نہیں پیتا دوائی، لیکن ماں تو دیکھیے اتنا ظلم کر رہی ہے کہ اس کے منہ کے اندر ایک کڑوی دوائی ڈال کے ہی چھوڑتی ہے، تو ایسا کہنا کیا صحیح ہوگا؟ نہیں، کیونکہ ماں اپنے بچے کی خیر چاہتی ہے۔ جب بچہ یہ کڑوی دوائی پیے گا تو صحت یاب ہوگا، اس کی صحت اچھی بنے گی، اس کو بخار سے چھٹکارا ملے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان کا مہینہ دیتا ہے تاکہ 11 مہینے جو بیماریوں میں گزارے، جو باطنی امراض میں گزارا، جو برائیوں میں گزارا، جو اللہ کی نافرمانیوں میں گزارا، وہ رمضان کے مہینے ان تمام گندگی کو، ان تمام بیماری کو اللہ روزوں کے ذریعے ان تمام بیماریوں کو صاف کر دیتا ہے، روزوں کے ذریعے ان تمام گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ہر لحظہ، ہر لمحہ کرم کی نظر عطا کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، وہاں پہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو نالے کے قریب بیٹھا ہے، نالے میں کھیلتے ہوئے گندگی سے لت پت ہو چکا ہے، تو لوگ وہاں سے جا رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، اس کو وہاں سے اٹھایا اور اس کو
دو مار لگائے اور گھر لے گئی۔ تو جب وہ گھر لے گئی تو وہ عورت اس کی ماں تھی، گھر لے جا کر کیا کی، اس کو پانی سے نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے۔ جب وہ واپس لے آئی، جب میں نے اس کو دیکھا، اس بچے کو دیکھا، تو میں فوراً چیخ اٹھا کہ مولا تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تھوڑی سی اذیتیں دے کر ان کی اذیتوں کو دینے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گندگیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ماں 2 مار لگائی اور بچے کو گھر کے اندر لے گئی اور اسے صاف کپڑے پہنایا اور اسے اچھے کپڑے پہنا کر پھر اسے واپس لے آئی، اسی طرح اللہ رمضان کے مہینے کے ذریعے اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے۔ بھوک اور پیاس کے ذریعے بندوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت بڑی نعمت سے نوازتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس سے مغفرت طلب کرے تو خیر، کہنے کا مقصد یہی ہے۔ آخر میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ رمضان کا معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے ذریعے اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کا معنی بندوں کے گناہ کو جلا کر راکھ کر کے اللہ اڑا دیتا ہے۔ پھر رمضان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں کرتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور باری تعالیٰ سے دعا گو ہوں، باری تعالیٰ ہم تمام کو رمضان المبارک کے صدقے و طفیل ہم تمام کی مغفرت کر دے اور ہم تمام پر رحم و کرم کی نظر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔